نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرات، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ حضرات، یہ آیت مشہور صحابی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مشہور منافق عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، جو منافقین کا سردار تھا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں میں میرے بہت بڑی تعداد میں دوست ہیں جو بڑی شوکت و قوت والے ہیں، اب میں ان کی دوستی سے بیزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا میرے دل میں اور کسی کی محبت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں تو یہودیوں کی دوستی سے بیزار نہیں ہو سکتا، مجھے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا اندیشہ ہے، اور مجھے ان کے ساتھ تعلقات آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عبداللہ بن ابی کی طرح سوچ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ یہودیوں کی دوستی کا دم بھرنا تیرا ہی کام ہے، عبادہ کا یہ کام نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرات، اس آیت میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی و موالات یعنی ان کی مدد کرنا، ان سے مدد چاہنا اور ان کے ساتھ محبت کے روابط رکھنا ممنوع فرمایا گیا۔ یہ حکم عام ہے، اگرچہ آیت کا نزول کسی خاص واقعہ میں ہوا ہو۔ یہاں یہ حکم بغیر کسی قید کے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں، کیونکہ کافر کوئی بھی ہو اور ان میں باہم کتنی ہی اختلاف ہو، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک ہے۔ الکفر ملت واحدۃ، کفر ایک ملت ہے۔ حضرات، ہم نے ایران اور امریکہ اسرائیل کے جنگ میں یہ دیکھ بھی لیا ہے کہ کچھ لوگ یہود و نصارہ عیسائی کی مدد کر رہے تھے اور ان کی مدد کی طلبگار بھی تھے، لیکن کیا ہوا؟ جب UAE، بحرین، قطر اور سعودی عرب پر حملہ ہوا تو وہ ان ملکوں کو چھوڑ کر کے اسرائیل کو بچانے کے لیے چلے گئے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آپس میں دوست ہے۔ حضرات، پوری دنیا کے حالات پر نظر دوڑائیں تو سمجھ آئے گا کہ مسلمانوں کے ذلت و بربادی کا آغاز تبھی سے ہوا جب آپس میں نفرت و دشمنی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر غیر مسلموں کو اپنا خیر خواہ اور ہمدرد سمجھ کر ان سے دوستیاں لگائی اور انہیں اپنوں پر ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم